ایک لمحے کو خیال آیا کہ اتنا اچھا ہوتا اگر اس نے اماں کے کہنے پر شادی کر لی ہوتی تو کم از کم آج آغا جان اسے اس بارے گراں کو اٹھانے کے لیے منتخب نہ کرتے۔ پھر خود کو ہی سرزش کرتا سر جھٹک کر اٹھنے لگا۔ اس دوران بھابھی کچن سے برآمد ہوئیں۔ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو تیمور، نہا لو، بلکہ نشا اور مونا کو بھی کہہ دو کہ وہ زرمینے کا سر نہ کھائیں۔ بیچاری پہلے ہی اپنی نامسد حالات سے نبرداز ماں ہو کر آئی ہے، اب یہ محاذ سر کرنا اس کے لیے یقیناً ممکن نہ ہوگا۔ بھابھی نے اسے تردد سے مشورے دے کر مونا وغیرہ کے لیے بھی ہدایات جاری کیں تو وہ اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا، تاہم زرمینے کے لیے جس کے متعلق اب تک اس نے ایک لمحے کو بھی ہمدردانہ انداز میں نہ سوچا تھا۔ بھابھی کی ہمدردی خاصی ناگوار گزری۔ بمشکل چہرے کے منفی تاثرات کو کنٹرول کرتا وہ نشا اور مونا کے مشترکہ بیڈ روم کی طرف آ گیا، جہاں بھابھی کی توقع کے عین مطابق وہ دونوں بہنوں کے سوالات کے نرغے میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ تو تمہارے پیرنٹس کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، پھر تمہیں کس نے پالا؟ تم اس کے بعد کہاں رہیں؟ مونا پیروں کے ناخن فائلر سے شیپ دیتے پوچھ رہی تھی۔ جی، وہ میرے آغا جان نے۔ اس سوال پر وہ اٹک گئی تھی۔ اوہ، تو تم لوگ کیا اسلام آباد میں رہتے تھے؟ نشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، ایبٹ آباد میں کچھ عرصے رہے، پھر لاہور چلے گئے۔ اس کے بعد میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو پھر آغا جان اپنے ساتھ لے گئے۔ بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زرمینے اٹک اٹک کر بتا رہی تھی۔ گھنی پلکوں کی باڑ پر کچھ آبی جگنو چمک رہے تھے۔ نشا اور مونا آزردہ سی ہو کر چپ ہو رہیں۔ اسی دوران تیمور نے دروازے پر دستک دی۔ آئیے چاچو، اندر آئیے۔ نشا نے مڑ کر اسے دیکھا تو خوش دلی سے بولی۔ وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتا اندر چلا آیا۔ زرمینے نے تیزی سے دوپٹہ درست کیا۔ یہ اب ہمارے کمرے میں رہے گی چاچو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ انفیکٹ نشا کے جانے کے بعد تو یوں بھی مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہوگی۔ اپنے ماسٹر بیڈ روم میں داہنی طرف رکھے دیوان نما تخت پر فوم لا کر ڈالتے مونا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ نشا کے مقابلے میں وہ زیادہ مستعد اور گھریلو امور میں دلچسپی رکھتی تھی۔ تمہیں زیادہ عرصہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا، شی از جسٹ اے گیسٹ۔ مونا کی بات پر بے اختیار وہ کہہ اٹھا تھا۔ زرمینے کی نگاہیں بے ساختہ اس کی طرف اٹھیں، جن میں تحیر، خوف اور شکوے تھے۔ اس نے قصداً نگاہ چرا لی۔ اوہ نو چاچو، شی لکس ویری نائس، اسے تو ہم ساری زندگی بھی اپنے گھر رکھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی بے تکلف نشا نے آگے بڑھ کر زرمینہ کا سر اپنے کندھے پر لگا لیا تھا۔ جملہ ہی ایسا کہا تھا اس نے کہ بلا ارادہ زرمینے اور تیمور کی نظریں آپس میں ٹکرائی تھیں، جن میں زرمینے کے پورے وجود میں برقی لہریں سی دوڑ گئیں، جبکہ تیمور نے رعونت سے چہرہ گھما لیا تھا۔ مجھے اس وقت کافی کی شدید طلب ہے، پلیز مونا تم زحمت کرو، اور نشا تم میرے کپڑے پریس کرو جا کر۔ واضح انداز میں نظر انداز کرتے اس نے دونوں کو احکامات سنا کر باہر دوڑایا، اور ابھی خود بھی پلٹنے کو تھا کہ موبائل بج اٹھا۔ اس نے جیب سے نکال کر دیکھا، اسکرین پر ناران کا نمبر نظر آ رہا تھا۔ یقیناً آغا جان تھے۔ دوسری طرف آج کی نئی صورتحال کے باعث وہ نے موبائل پر ہی کال کرنے کی تلقین کر کے آیا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر اپنے کشیدہ تیوروں کو درست کیا اور انہیں سلام کیا۔ تیمور بیٹا، خیریت سے گھر پہنچ چکے ہو یا ابھی راستے میں ہو؟ پتہ نہیں یہ راستہ ہے یا منزل یا محض راہ کا ایک موڑ۔ اس نے نظریں سامنے جھکائی بیٹھی زرمینے پر ڈال کر بے ساختہ سوچا اور پھر ذہن کو حاضر کیا۔ گھر پہنچ چکے ہیں آغا جان، وہ بولا تو زرمینے نے چونک کر نظر اٹھائی۔ خدا کا شکر ہے، تمہارے جانے کے بعد یہ فکر ستاتی رہی کہ اپنی ماں کو تم نے بھلا کس طرح سمجھایا ہوگا۔ کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ وہ بے حد درجہ تردد سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں آغا جان، پلیز آپ فکر نہ کریں، یہ ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، سو مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اماں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بے اختیار ہی بعجلت بولا تھا کہ اماں کو جو کہانی اس نے سنائی تھی فی الحال اس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ آغا جان اس کے مضبوط لہجے پر متاثر اور مطمئن سے ہو گئے۔ مجھے تم پر 100% بھروسہ ہے میرے بچے، اپنے سے زیادہ تم پر اعتماد ہے مجھے۔ زرمینے بھی بہت پیاری بچی ہے، ایک بار تمہارے حق میں بہت غلط فیصلہ ہو گیا تھا مجھ سے، مگر اس بار امید کرتا ہوں تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ زرمینے کو دل سے قبول کر کے دیکھنا، وہ تمہاری بے رنگ زندگی کو خوشیوں کی دھنک سے سجانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میرا یہ فیصلہ ایک طرح کا کفارہ ہے، اپنی غلطی کی تلافی ہے، انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا۔ یقین، امید اور بے حد محبت سے وہ کہہ رہے تھے۔ تیمور کے اندر باہر جیسے آگ کا الاؤ بھڑکنے لگا۔ زرمینے کو قبول کرنے کا تو وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ تعلیم اور تہذیب نے اس کے اندر کے پہاڑی صفاق نوجوان کو محض سلایا تھا، مارا نہیں تھا۔
غیرت اور عزت نفس کے اس قتل کے بعد وہ اپنے قاتلوں کی بیٹی کو اپنا کر انہیں اور ان کی روحوں کو ابدی سکون ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ آپ ہر طرح سے بے فکر رہیے آغا جان، میں امانت کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ زہریلی سوچوں کی یورش سے نکلتے اس نے سرد لہجے میں کہا، جو کہ لائن بہت صاف نہیں تھی، اسی لیے آغا جان نے اس کے لہجے کی تبدیلی محسوس نہ کی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر یکدم زرمینے کی طرف قدم بڑھایا۔ لو بات کر لو، مگر یہاں میں نے کیا کہا ہے یہ مت بتانا، دھیمی مگر بے حد سخت اور بے لچک آواز میں کہہ کر اس نے زرمینے کے دل کو مزید سہما دیا۔ سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھتے مکان کے انداز میں اس نے موبائل پکڑ لیا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی بے اختیار ہوتی سسکیوں پر قابو نہ پا سکی۔ تیمور نے غصیلی اور جلتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور ضبط کے کڑے گھونٹ پیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ نشا ذرا دیر بعد لوٹ آئی تھی۔ اسے یوں بری طرح روتا دیکھا تو بے اختیار خود سے لگا لیا، پلیز جسٹ ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، چاچو کی پناہ میں آئی ہو، بہت لکی ہو، انہوں نے کرامت بھائی کو کال دیا ہے، تمہاری حفاظت کا تو نبھا کر ہی رہیں گے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے رشتہ دار ہرگز بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے، ویسے بھی ہم لوگ اگلے 15 دنوں میں کراچی شفٹ ہو رہے ہیں، وہاں تو ان کے فرشتے بھی نہ آ سکیں گے۔ تسلی دیتے نشا بڑے مان سے تیمور کا ذکر کر رہی تھی، تاہم جیسے ہی اس نے کراچی جانے کی خبر سنی، زرمین ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ کراچی؟ تو گویا وہ ناران سے اتنی دور چلی جائے گی؟ ہمارا گھر بنا ہے وہاں، اب تو بس فرنشڈ ہونا باقی رہ گیا ہے، انفیکٹ اسی لیے تو عزمی گیا ہوا ہے وہاں، پاپا نے اپنا بزنس تو تقریباً شفٹ کر ہی دیا ہے کراچی، جبکہ چاچو کی بھی یہاں 1 ماہ کی جاب اور باقی ہے، پھر اس کے بعد ان کا بھی ٹرانسفر ہو جائے گا، وہ بڑے جب سے بتا رہی تھی۔ خوشی اور تحفظ کا مان اس کے چہرے سے ہویدا تھا۔ زرمینے نے بڑے رشک سے اسے دیکھا۔ بہت خوشی ہے تمہیں کراچی جانے کی؟ بے اختیار لبوں سے سسکتا ہوا سوال نکلا۔ آف کورس، نشا کی آنکھیں اس بات پر چمک اٹھیں، میرے فیانسی اور پوری سسرال کراچی بھی ہوتی ہے، میری ہی ضد پر پاپا کراچی موو کرنے پر تیار ہوئے ہیں، بس مونا کے گریجویشن کرنے کا انتظار تھا، سو اب سب ساتھ چل رہے ہیں، اسمی بھی بمشکل راضی ہوا ہے، خیر اب تو وہ بھی کراچی آتے جاتے وہاں کے ماحول سے مانوس ہو گیا ہے۔ ارے میں تو تمہیں ازمی کے بارے میں بتانا ہی بھول گئی، مجھ سے 2 سال بڑا ہے، اب یہ الگ بات کہ ہمارے جھگڑے بڑے ہوتے ہیں، میرے بعد مونا ہے، اور یہ جو ہمارے تیمور چاچو ہیں نا، ان سے 7-8 سال چھوٹا ہے، مگر ہے بڑی خبیث چیز، تم ساتھ رہو گی تو پتہ لگ جائے گا۔ بائیں آنکھ شرارت سے دباتی اس نے دھیرے دھیرے سب کے متعلق اسے بتا ڈالا، حتیٰ کہ تیمور کے شادی نہ کرنے کی وجہ بھی۔ زرمین اس بات پر ہونٹ کاٹتی رہی۔ آغا جان سے پری چہرہ اور شیرباز یعنی اپنی سوتیلے ماں باپ کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا، شرمندگی اور پشیمانی کے اس احساس نے اسے اس وقت مغلوب کر دیا تھا۔ ارے زرمینہ، تم اب تک ایسے ہی بیٹھی ہو، چلو جا کر گرم گرم شاور لے لو، پھر کھانا کھا لیتے ہیں، چاچو کو بہت بھوک لگ رہی ہے، یقیناً تمہیں بھی فیل ہو رہی ہوگی۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ دوبارہ سب کا خصوصاً تیمور کا سامنا کرنے کے خیال سے اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلا دیا، حالانکہ ان سے کب تک چھپا جا سکتا تھا۔ تو دل کی سزا بیچارے معدے کو کیوں دے رہی ہو، چلو اٹھ جاؤ فوراً، نشا نے بے ساختہ ہی اس کا جملہ پکڑ کر کہا تو ان دونوں کے پیار بھرے اصرار پر اس سے اٹھتے ہی بنی، اور وہ سوٹ کیس سے جرسی ویلویٹ کا باٹل گرین سوٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ زندگی اب ایک نئی سمت چلنے لگی ہے زرمینہ، اپنا دل مضبوط کر لو کہ تمہیں اب اس گھر کے مکینوں کے کہنے پر ہی چلنا ہے، نہ جانے کب تک تیمور علی جاہ کبھی تمہیں دل سے قبول نہیں کرے گا، سو وقت کا انتظار کرو، ایسے وقت میں جب یہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ رہا تھا، تیمور نے تمہیں پناہ دی ہے، اس کا احسان یاد رکھو اور اپنے حقوق بھول جاؤ۔ گرم شاور لیتے اس کا ذہن مختلف سوچوں کی اماج گاہ بنا ہوا تھا، آنسو بند توڑ کر پھر سے بہہ نکلے تھے، کھانے کے ٹیبل پر سب موجود تھے، اسے بے حد جھجک محسوس ہو رہی تھی، اگر تیمور اسے چند گھنٹے پہلے استوار ہوئے رشتے کی حقیقت سمیت قبول کرتا تو وہ بڑے استحقاق سے یہاں رہ سکتی تھی، مگر اب جب کہ وہ حوالہ جس کے طفیل وہ یہاں آئی تھی یوں انجان اور لاتعلق بن رہا تھا، اس کے اندر شدید غیرت، جھجک اور حجاب بیدار ہوا تھا۔ ذرا دیر پہلے جو برسات ہوئی تھی آنکھوں سے، اس کے بعد شفق بھی پھیل گئی تھی، پلکوں کے پیچھے گیلے لامبے بال پشت پر گیلے چھوڑ کر اس نے دوپٹہ سر پر ڈال دیا تھا، مونا اسے جھجکتا پا کر بڑی اپنائیت سے ساتھ لے آئی تھی، ورنہ وہ یوں ہی کمرے میں بیٹھی سوچوں میں الجھتی رہتی۔
اسے سامنے کرسی پر بیٹھتا دیکھ تیمور کی نظریں بلا ارادہ اٹھی تھیں۔ اس کے حوالے سے ایک وجود اس گھر میں آیا تھا، اور وہ بھی نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے طفیل۔ اسے جھٹلانا یا نظر انداز کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ ابھی بھی نظر اٹھی تو اس کے چکا چوندھ حسن اور اپنے رشتے کی باریکی نے لاشعوری طور پر اسے جھنجھوڑا ضرور۔ سرخ آنکھیں گواہ تھیں کہ وہ مستقل روتی رہی ہے۔ ایک کسک اور بے چینی نے اس کے دل کو دھیرے سے چھوا تو وہ نظر جھکا کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر پھر بھی حسیات کا ایک حصہ اس کی طرف متوجہ رہا، جو سب کے اصرار کے باوجود برائے نام ہی کھا سکی تھی۔ دل میں چوٹ تھا، نفرت اور عداوت تھی، جبھی وہ مروتاً بھی اس سے کچھ نہ بولا۔ اور یہ بات کسی نے محسوس کی ہو یا نہ کی ہو، سعادت لالا اس کی بے توجہی اور لاتعلقی بھانپ گئے تھے۔ وہ اس کے دوست کی امانت تھی، اس کے قول کے بھروسے ہی یہاں آئی تھی، لیکن جس بے اعتنائی کا اظہار وہ کر رہا تھا وہ خاصا الجھن آمیز تھا۔ انہوں نے بغور بھائی کا چہرہ دیکھا۔ کشادہ پیشانی اور سبزی مائل بھوری آنکھیں کسی غیر معمولی واقعے کے وقوع پذیر ہونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ سب کھانا کھا چکے تو زرمینے نے سب سے پہلے کرسی چھوڑی۔ ایک کپ چائے لے آنا مونا، اس نے حسب عادت ہدایت کی۔ یوں بھی اس وقت ذہن بہت تھکان محسوس کر رہا تھا، گو کہ گزرے سالوں کے مصائب اور حادثوں نے اسے بہت سخت جان بنا دیا تھا، مگر آج کے واقعے اور کل رات کی جگاڑ نے اس کی ذات میں نئے سرے سے اذیت سر جگا دیے تھے۔ لائی چاچو، مونا کچن کی طرف بڑھی تو زرمینہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لی، مگر اماں نے آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ محبت اور شفقت سے اس کی جھجک دور کرنے کے لیے وہ کتنی ہی دیر اس سے باتیں کرتی رہیں۔ نشا اور بھابھی اس کے پاس ہی جا بیٹھیں۔ تیمور کی نظریں غیر محسوس انداز میں اس طرف گئیں تو فوراً لوٹ نہ سکیں۔ پیشانی پر شکنوں کا جال سا بن گیا۔ کوئی چیز اسے تیزی سے ادھیڑ رہی تھی، جیسے نوکیلی درانتی سے اس کے جسم کو کچوکے لگائے جا رہے ہوں۔ ضرب کی شدت سے اس کے جبڑے بھیج گئے۔ زرمینے کے بجائے اسے سامنے شیرباز بیٹھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایسی تپش اور تنفر تھا اس کی نگاہوں میں کہ دور بیٹھی زرمینے نے خود کو جھلستے سلگتے پگھلتے محسوس کیا تھا۔ بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ ہو تو امانت جیسی ذمہ داری اٹھانی بھی نہیں چاہیے تیمور۔ سعادت لالا نہ جانے کب اس کے پاس آ بیٹھے تھے، کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے کچھ ایسے لہجے میں بولے کہ وہ چونک سا گیا۔ چہرے کے تاثرات زائل کرنے کے لیے اس نے خاصی جدوجہد کی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں لالا، الجھ کر استفسار کیا۔ یہی کہ اگر مہمان کے ساتھ تواضع سے پیش آنے کی عادت نہ ہو تو انسان کو اپنے گھر کے دروازے بند کر لینے چاہئیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں جیسے کرامت نے اپنی یہ کزن زبردستی مسلط کر دی ہے تم پر۔ گہری نظروں سے اسے جانچتے وہ بے حد متانت سے کہہ رہے تھے۔ تیمور علی جا لمحے بھر کے لیے چکرا سا گیا۔ سعادت بھائی کی تفتیشی نگاہ کی طرف قطعاً دھیان نہ گیا تھا، ورنہ وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کرتا۔ کم آن سعادت لالا، ایسی کوئی بات نہیں، میرے کندھوں میں بہت طاقت ہے ذمہ داریاں اٹھانے کی۔ جبھی اماں کی شدید خواہش کے باوجود شادی کے لیے حامی نہیں بھر رہے۔ اس کے مضبوط لہجے میں کہے گئے جملے کو انہوں نے سرعت سے پکڑا۔ اس کی نظر بے ساختہ زرمینے کی طرف اٹھی۔ 13 سالوں میں جو کام اماں اسے نہ کروا سکیں وہ آغا جان نے 13 گھنٹوں میں کرا لیا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا اور کتنا سنگین حادثہ۔ سعادت لالا کے جملے پر وہ محض لب بھیج کر رہ گیا۔ اینی ویز موقع پر ہم پھر کبھی بات کریں گے، فی الحال تو بس یہی کہنا تھا کہ تم اپنا رویہ درست رکھو۔ یہ ٹھیک ہے کہ کرامت نے تم پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، مگر ایسا بھی کیا کہ تم اس لڑکی کو سیدھی آنکھ سے بھی نہ دیکھو؟ آخر اس سارے قصے میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ انہوں نے زرمینے سے فطری ہمدردی کی۔ تیمور کا چہرہ ایک لمحے کے لیے غضب سے سرخ ہو گیا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ اس لڑکی کا سب سے بڑا قصور تو یہ ہے کہ یہ شیرباز کی بیٹی ہے، اور شیرباز اس کا ایسا مجرم جسے اس کی موت کے بعد بھی وہ بھلا نہیں سکا، بلکہ زرمینے سے مجبوراً نکاح کرنے کے بعد تو اس کے اندر وہ نفرت اور گہرائی تک اتر گئی ہے، کیونکہ زرمینے کے مستقبل کی خاطر شیرباز نے پری چہرہ کو چنا تھا، اور پری چہرہ نے دولت کے حصول کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، یہاں تک کہ اپنے والدین کی عزت نیلام کر کے بھی اسے کوئی افسوس نہ ہوا تھا، بلکہ چند سالوں بعد اسے قبول کر کے اس کے والدین نے اس کے غلط فیصلے پر اپنی رضا کی مہر لگا دی تھی۔ اس سارے قصے میں سراسر نقصان تو تیمور علی جا کا ہوا تھا، جس نے اپنی زندگی کے 13 قیمتی برس نفرت اور رد کیے جانے کے کلک کی آگ میں جلتے ہوئے گزار دیے تھے۔ اس کی خوشی، اس کی محبت اور جذبوں سے پر ارمان سے لبریز دل، سب کچھ اس آگ میں جل گیا تھا۔ اس کی فطری نرمی اور لطافت سب خاک ہو چکی تھی۔
اب تو ایسا لاوا تھا جو سرد ہو کر چٹان بن گیا تھا۔ زمین اس چٹان سے ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش تو ہو سکتی تھی، مگر اس میں گلزار نہیں کھلا سکتی تھی۔ غیظ و غضب کی سرخی کو اس کے چہرے پر تیزی سے پھیلتا دیکھ سعادت لالا نے اسے ٹوکا، جاؤ تیمور، آرام کر لو جا کر، زیادہ سوچو نہیں، جتنا سوچو گے اتنا ہی الجھو گے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ لڑکی ہماری پناہ میں آئی ہے، اس کا تحفظ صرف تمہارا ہی نہیں میرا بھی فرض ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں سرخرو رکھے گا۔ نہ جانے کیا محسوس کر کے وہ اسے کہہ رہے تھے، غالباً یہی خیال تھا کہ وہ اس لڑکی کے دشمنوں سے خائف ہے، جب ہی اسے تسلی دی تھی، مگر وہ تو جیسے کسی گہری نیند سے بیدار ہوا، اس کی طرف سوچنے کا تو اسے موقع ہی نہ ملا۔ کل تک شیرباز کے بھائی شہباز خان اور اس کے بیٹے زمان اور دلاور کو ناران پہنچ جانا تھا، آغا جان وہاں اکیلے رہ گئے ہیں، یہ سوچ کر وہ فکر مند سا ہو گیا۔ سعادت لالا کی طرف دیکھا تو وہ اسی کی جانب متوجہ تھے۔ آپ کے ہوتے مجھے کوئی فکر نہیں سعادت لالا، رہ گئی اس لڑکی سے برگشتہ ہونے کی بات تو میرا نہیں خیال کہ کچھ ہے، میں تو صرف کرامت کی طرف سے پریشان ہوں، جو نہ جانے کیسے ان بھیڑیوں سے نپٹ رہا ہوگا۔ اس کی خون رنگ ہوتی آنکھیں اس کے شدت غضب کی گواہ تھیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں تیمور، پھر بھی یہی کہوں گا، فی الحال جسم اور ذہن کو آرام دو، بعد میں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، اوکے۔ محبت اور شفقت کے رنگ ان کے لہجے کا خاصہ تھے۔ تیمور بادلے ناخواستہ مسکرا دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں کوئی شک ہو، سو خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا، تاہم اپنے کمرے کی طرف جاتے اس نے مونا کو بلا کر زرمینے کو دودھ گرم کر کے دینے کی خاص ہدایت کی۔ سعادت لالا جو اس دوران اس کی طرف متوجہ رہے تھے، وہ بم سا مسکرا کر ٹی وی آن کرنے لگے، اور وہ جو تلخ گھونٹ پینے کے بعد اندر تک کڑوا ہو رہا تھا، جلتی ہوئی خشمگین نظروں سے اسے گھور کر آگے بڑھ گیا، جو اس کی مہربانی کے بعد تک صرف نگاہوں کو محسوس کر کے متحیر سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ دوسرے دن ہی اس نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ کراچی میں ٹرانسفر ہونے کی جو تیاریاں ہو رہی تھیں وہ ان سے بے خبر نہیں تھا، مگر چونکہ اس کا قیام ابھی کچھ عرصے یہیں تھا، سو سب سے الگ اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ آفس پہنچ کر اس نے سب سے پہلے آغا جان کو فون کیا۔ فی الحال تو وہاں خیریت ہی تھی، کیونکہ شہباز خان ابھی وہاں پہنچا نہیں تھا، اسی لیے کچھ مطمئن ہو کر اس نے گھر فون کر کے اطلاع دی کہ رات گئے تک ہی گھر پہنچ سکے گا، اور آفس سے فارغ ہوتے سیدھا اسلام آباد چلا آیا۔ راستے بھر ذہن مختلف خیالات کی اماج گاہ بنا رہا، آگے کیا اور کیسے کرنا ہے، یہی سوچ اس کے وجود پر چھائی ہوتی تھی۔ دل سے زرمینے کو منکوحہ کی حیثیت سے قبول نہ کرنے کے باوجود اس کے تحفظ اور بقا کے لیے لڑنا تھا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ وہ اس کے ساتھ اسی بھروسے آئی تھی کہ اب اس کی آخری جائے پناہ تیمور علی جاں ہی ہے، اور یہ بھروسہ، یہ یقین اسے آغا جان نے دیا تھا۔ کرامت حسب توقع گھر پر ہی مل گیا۔ وہ ابھی بھی آفس سے واپس آیا تھا، اسے اچانک سامنے پا کر ان کے چہرے پر خوشی کے رنگ کھل اٹھے۔ تیمور میرے یار، تو یقین کر، اگر آج تو نہ آتا تو میں آ رہا تھا تیری طرف، اسے والہانہ انداز میں خود سے لگاتے وہ کہہ رہا تھا۔ حسب عادت اس نے بڑی گرم جوشی سے پھینچا تھا۔ تیمور نے ایک لمحے کے لیے اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر شکر ادا کیا، کیونکہ اگر وہ وہاں آ جاتا تو زندگی کا مشکل ترین دور شروع ہو جاتا، اور آسان تو خیر اب بھی نہ تھا، مگر پھر بھی اس سے بہتر تھا کہ کم از کم وہ اماں کو فی الحال کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، ورنہ جس لڑکی کو بے اسرا اور بے بس سمجھ کر وہ اپنی ہمدردیوں سے نواز رہی تھی، وہ اسے دھکے دینے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ کیوں، تمہیں کیا خواب میں کسی بزرگ نے ہدایت کی تھی میری طرف آنے کی؟ اس نے الگ ہوتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں دریافت کیا، تو کرامت بے ساختہ ہنس پڑا، اور پھر اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، تو بڑی خبیث شے ہے، تیرے لیے خواب میں بزرگ نہیں کسی شیطان کا چیلا ہی آ سکتا ہے، غور سے دیکھنا، کہیں وہ تمہارا ہی کوئی شاگرد تو نہیں تھا۔ اس نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے اس پر ٹھنڈا میٹھا طنز کیا، تو وہ دل کھول کر ہنس پڑا، کیونکہ کسی زمانے میں وہ اسکول ٹیچر بھی رہا تھا، بعد میں سفارش کے طفیلوں سے کسی بیوروکریٹ کا پی اے بننے کا شرف حاصل ہوا، جسے وہ اب تک تاج کی طرح سر پر سجائے بیٹھا تھا۔ ایسے کمینے جواب کی توقع صرف تیمور علی جاں سے ہی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال تو بتا، آج میرے غریب خانے کو رونق بخشنے کا خیال کیسے آ گیا؟ اپنی بیوی کو آواز دیتے اس نے چائے اور کھانے کا ایک ساتھ آرڈر دے دیا۔ کرامت اس کا خاصا پرانا اور بے غرض دوست تھا، جس سے یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کا رابطہ رہا تھا، چنانچہ واپسی پر جو لوگ اسے اپنے منتظر ملے ان میں کرامت سر فہرست تھا۔ اس کے سوال پر تیمور ایک لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا، کیونکہ حقیقتاً اس کے پاس کام سے ہی آیا تھا، اور جھوٹ کی ان کی دوستی میں کوئی گنجائش نہیں تھی، سو سچ کا سہارا لیا۔
ایمانداری کی تو بات یہ ہے کہ میں تمہارے پاس ایک کام سے آیا ہوں۔ کچھ دیر بعد کرامت کھانے کی ٹرالی دھکیلتا اندر داخل ہوا تو تیمور نے اس کے بیٹھتے ہی کہہ دیا۔ لہجے کی سنجیدگی اور آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے گواہ تھے کہ بات غیر معمولی نوعیت کی ہے۔ سو کرامت کا متوجہ ہونا بے حد فطری تھا۔ چونک کر اس کی طرف دیکھا اور جواب میں اس نے اس لفظ ساری داستان سنا دی، جسے سن کر کرامت ایک لمحے کے لیے تو ششدر ہی رہ گیا۔ یہ وہی تیمور تھا جسے شادی اور عورت کے نام سے نفرت ہو چکی تھی، جس کی فطری لطافت کسی کی جفا کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اوہ! کتنی ہی دیر بعد کرامت کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے تیمور کی طرف دیکھا۔ گھر میں کسی سے شیئر کیا؟ نہیں۔ بھویں سکیڑتے اس کی ذہن میں ایک ہی بار متوقع صورتحال کا نقشہ گھوم گیا۔ اگر واقعی اماں کو پتہ چل جاتا تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتیں۔ تمہیں اماں کو تو پتہ ہی ہے نا؟ تو ہے۔ ویسے یار، آقا جان کو میں ساتھ سیلیوٹ کرنے کو تیار ہوں، جنہوں نے تجھ جیسے کافر کو بیعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ماحول کی کشیدگی کو دور کرنے کے لیے کرامت اب ہنسنے لگا تھا۔ تیمور نے مبہم مسکراہٹ گھنی مونچھوں تلے دبا لی، پھر بولا، تم سے خراج تحسین وصول کرنے نہیں آیا ہوں میں۔ تو اب کیا سلامی لینے کا ارادہ ہے؟ نہ بھائی، وہ تو میں بغیر بھابھی کا چہرہ دیکھے ہرگز دینے والا نہیں۔ پہلے کرامت کی فراٹے بھرتی زبان کو اس نے انتہائی درستی سے پکار کر بریک لگوائے۔ وہ تمہاری بھابھی وابھی نہیں ہے، مائنڈ اٹ۔ ایسا زہر تھا اس کے لہجے میں۔ کرامت چند ثانیے کے لیے یکٹک اسے دیکھے گیا، پھر بے ساختہ ہنس پڑا۔ کمال ہے، وہ بھلی لڑکی تمہاری منکوہہ تو ہو سکتی ہے، مگر میری بھابھی نہیں۔ حیرت ہے کہ جس لڑکی سے خود نے اتنا گہرا رشتہ جوڑ لیا ہے، اس سے محض مجھے تہاتف کا تعلق بھی بنانے نہیں دے رہے۔ آنکھوں میں گہری شرارت اور قدرے سنجیدگی کا تاثر لیے وہ بولا تو تیمور بے چین ہو کر دریچے میں جا کھڑا ہوا۔ ٹرالی میں رکھا کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تیمور کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کرامت کہ وہ سب میں نے مجبوری میں صرف آغا جان کی خاطر کیا ہے، دل سے نہ میں نے اس کو قبول کیا ہے، نہ کروں گا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا، قطعیت بھرا۔ تو پھر کیا کرو گے، یہ بھی سوچا ہے؟ کرامت اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا، اس کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھا تو وہ جیسے کسی خیال سے چونک کر مڑا، آنکھوں میں بے چینی سی ہلکورے لے رہی تھی۔ تم نے نکاح کیا ہے تیمور علی، اور نکاح کوئی وعدہ بندھن نہیں، ایک پاکیزہ اور شرعی رشتہ ہے۔ بنا کسی شرعی عذر کے اسے توڑنا گناہ ہے۔ اور پھر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ممکن ہے بھابھی زرمینے نے ایسا نہ سوچا ہو؟ اس کے لیے بھی تمہارا ساتھ محض نجات ہی نہیں، آگے کی زندگی کی ابتدا بھی ہو۔ کرامت بڑی بے دردی سے حقائق کا پردہ چاک کر رہا تھا، اور تیمور علی جس نے اس طرف قطعی دھیان نہ دیا تھا، کچھ لمحوں کے لیے ساکت سا رہ گیا۔ در حقیقت نکاح کے وقت سے لے کر اب تک اس نے صحیح معنوں میں کسی بھی پہلو پر غور نہیں کیا تھا، سوائے اس اذیت بھرے احساس کے جو اس کے اعصاب پر سوار تھا کہ اس نے شیرباز کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا ہے، جو اس کی غیرت کا مجرم تھا۔ زرمینے بھلا ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ میں نے اسے ایسی کوئی بھی آس نہیں دلائی۔ ذرا دیر بعد وہ بھی ڈھیلے ڈھالے انداز میں کرامت کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ ایک دوست کے سامنے ہی وہ دل کھول کر رکھ سکتا تھا، ورنہ گھر میں تو ایک موضوع کی نزاکت اور دوسرے تمام افراد سے رازداری نہ ہونے کے باعث اسے خاموش ہی رہنا پڑا۔ تم نے نہیں دلائی، مگر تمہارے آقا جان نے تو انہیں کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا تمہارے متعلق۔ تم نکاح سے چند گھنٹے پہلے اس حقیقت سے واقف ہوئے۔ ضروری تو نہیں کہ انہیں بھی شارٹ نوٹس پر مسز تیمور علی جاں بننے کا حکم سنایا گیا ہو۔ یوں بھی یار، یہ لڑکیاں خاص طور پر کم عمر ٹین ایجرز بڑی نازک خیالات کی مالک ہوتی ہیں، جن کے دل کچی مٹی کی طرح ہوتے ہیں۔ کسی خیال کا گزر بھی اس مٹی پر اپنا نقش بنا جاتا ہے۔ تم تو پھر باقاعدہ نکاح کے مضبوط بندھن میں بندھے ہو، پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ… واٹ ربش! میں نے کہا تو ہے کہ صرف آغا جان، آغا جان، آغا جان۔ آخر تم کب تک اس بودھے بہانے کے پیچھے چھپے رہو گے تیمور؟ اگر واقعی تم نے آغا جان کی خاطر ایسا کیا تھا تو پھر اس رشتے کو دل سے قبول بھی کرتے، اس طرح ایک لڑکی کی زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ کیا آغا جان کا مقصد صرف اور صرف زرمینے کے لیے پناہ تلاش کرنا تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر انہوں نے نکاح پر زور کیوں دیا؟ کیونکہ وہ تم پر اعتماد کرتے ہیں، سمجھتے ہوں گے کہ تم اسے دل سے قبول کرو گے، رشتے کا تقدس دو گے۔ مگر تم تو شاید چند دن بعد طلاق… کرامت سٹاپ اٹ! وہ بے اختیار دھاڑا تھا۔ کرامت سنجیدہ نظروں سے اسے گھورتے چپ ہو گیا۔ وہ بے اختیار انگلی سے پیشانی کو مسل رہا تھا۔
اس کے سامنے اصل حقائق کا پردہ چاک کرنے کی صرف کرامت میں ہی ہمت تھی، اور اسے افسوس تھا کہ اس کا دوست اپنی نفرت کی آگ میں ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بھی جلائی دے رہا ہے۔ دیکھو دوست، میں تمہارے بچپن کا یار ہوں، اور اچھے دوست کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہمیں ہماری غلطیوں اور خرابیوں سے آگاہ کرے۔ تم نے جس طرح آغا جان کا مان رکھا، ایک بے سہارا بے بس لڑکی کی عزت، مال اور جان کا تحفظ کرنے کی کوشش کی، وہ قابل تحسین ہے۔ خدا را اپنی نیکی ضائع نہ کرو۔ میری صلاح مانو تو آنٹی کو ساری صورتحال بتا دو اور زرمین بھابھی کو اپنا لو، نئی زندگی شروع کرو، نفرت اور ماضی کو بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کرو جس میں خوشیاں اور اعلیٰ ظرفی ہو، کیونکہ جو کچھ پری چہرہ اور شہرباز نے کیا اس میں بھابھی کا کوئی قصور نہیں۔ دوسرا، میں نہیں سمجھتا کہ تیمور علی جا اپنی منقوہہ کو کسی اور کے حوالے کر سکتا ہے۔ جس نے اپنی منگ کا دکھ آج تک سینے سے لگا رکھا ہے، وہ اپنی حقیقی نفس بہتر کو کسی دوسرے کے حوالے کیسے کرے گا؟ اس کی سبزی مائل براؤن آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے ضبط کے گواہ تھے۔ کرامت نے دوستانہ انداز میں اس کا شانہ تھپکا تو وہ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے بہت دور کی سوچی ہے کرامت۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کا لہجہ بے حد بھاری تھا، مگر استدلال اور جذبات ایک ٹریک پر ایک ساتھ نہیں دوڑ سکتے، ان کے اپنے اپنے محدود اور مختلف راستے ہیں۔ تم مجھے منطقیں بتاتے رہو اور میں جذبات کی بات کرتا رہوں، بہت فرق ہے۔ بہرحال تمہاری ایڈوائس کا شکریہ، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ورکیبل بھی ہے، ایٹ لیسٹ میرے لیے تو تقریباً ناممکن ہی ہے۔ چاکلیٹی براؤن بالوں میں بے چینی سے انگلیاں پھیرتے وہ بہت اپ سیٹ لگ رہا تھا۔ کرامت کے بیان کردہ حقائق نے اسے اندر تک چیر کر رکھ دیا۔ محض 3 دستخطوں نے زندگی کو ایسے متضاد راستے پر لا ڈالا تھا کہ ہر قدم پر نیا دھچکا رکھتا تھا۔ اینی وے، تم سے صرف اتنا تعاون درکار ہے کہ اگر میرے گھر والوں میں سے کسی کا سامنا ہو تو بات سنبھالے رکھنا۔ تمہاری دوستی کے بھروسے میں گھر میں تمہارا ذکر کر چکا ہوں، اب چلوں گا۔ یکدم اٹھ کھڑا ہوا تو کرامت نے بھی اس کی تقلید کی۔ ایسے مت جاؤ، سائمہ نے تمہارے لیے بطور خاص کباب تلے ہیں، اور یہ پلاؤ بھی ہے، تم نے کھایا ہی نہیں تو اسے دکھ ہوگا۔ اسے جانے کے لیے پرتولتے دیکھ کرامت نے اپنی بیوی کا تذکرہ کیا تو وہ پھیکے پن سے مسکرا دیا۔ نیند دلی سے صحیح اسے رکنا ہی پڑا، تاہم رات کو واپسی پر اس نے اپنے ارد گرد کی طرح اندر بھی خاموشی ڈیرے جمائے محسوس ہو رہی تھی۔ کرامت کی باتیں گو کہ اب بھی ذہن میں ادھم مچا رہی تھیں، مگر وہ شعوری طور پر انہیں جھٹکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ماضی کا گزرا ہر ایک لمحہ جیسے اس کے دل پر سے گزرا تھا، اسے بھلانا ناممکن تھا۔ گیٹ پر ہارن دیتے گیٹ کھل گیا تھا، وہ تیزی سے اندر چلا آیا، گاڑی لاک کر کے لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی تخت پر اماں بیٹھی۔ زرمینے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پرسوچ نظریں اس پر اٹھ گئیں۔ وہ اماں کو سوئی میں دھاگا پرو کر دے رہی تھی، میرون سادہ کاٹن کے سوٹ پر بلیک شال لیے خود سے لاپرواہ بیٹھی وہ اس کی آمد سے انجان تھی۔ کل شاور لینے کے بعد شاید بال بنا سلجھائے ہی چوٹی میں گوندھ لیے تھے، جبھی ہر طرف سے لٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں جن کے خم قیامت خیز تھے۔ گھنی پلکوں والی گہری سیاہ آنکھیں اور شہد رنگت والے اطالوی نقوش، وہ مکمل حسن رکھتی تھی، ایسا حسن جو بڑے سے بڑے زاہد کے زہد کو گھن لگا سکتا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں اسے اپنے دل کی دھڑکن پر معمولی سا بھی اثر محسوس نہ ہوا، اور شاید اس کی چپتی نظروں کا ارتکاز ہی تھا کہ اچانک زرمینے نے نظر ترچھی کی تھی، اور پھر جیسے اس کے چہرے پر تیزی سے رنگ بکھرنے لگے، گھبراہٹ، حجاب اور سراسیمگی، ہر رنگ اسے مزید دو آتشا کیے دے رہا تھا۔ تیمور نے بعجلت نظر پھیر لی۔ السلام علیکم اماں، اس نے سلام کر کے کمرے کی طرف جانے کا قصد کیا۔ وعلیکم السلام، اماں نے اپنی گوناہ کن مصروفیت سے مہلت نکال کر سر اٹھایا۔ جیتے رہو، کہاں رہے اتنی دیر؟ کچھ کام تھا، اپنے ایک دوست کی طرف چلا گیا تھا، اس نے کھڑے کھڑے ہی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایک تو یہ کاموں کا تم نے الگ بکھیڑا پھیلا رکھا ہے۔ ارے میں کہتی ہوں شادی کر لیتے تو یوں کٹی پتنگ کی طرح نہ ڈولتے پھرتے، جب دیکھو گھر سے باہر، بیوی بچے ہوتے تو دیکھتی میں، کیسے گھر سے دور بھاگتے تم۔ اماں کے ہاتھوں میں وہ خوب آیا تھا۔ زرمینے کا جھکا سر مزید کچھ ڈگری اور جھک گیا، لب کاٹتے وہ بالکل گلابی پڑ گئی تھی۔ تیمور نے ایک سلگتی نظر اس پر ڈالی۔ ضروری تو نہیں اماں، بعض لوگ ممکن ہے اسی وجہ سے گھر سے دور بھاگتے ہوں۔ زہر میں بجھا تیر گویا سیدھا ہدف کے دل میں جا کر اترا تھا۔ اطالوی نقوش آزردگی کا تاثر چھپا نہ پا رہے تھے، اس نے اسی پر بطور خاص زور دیا، اور وہ نادان تو نہ تھی جو نہ سمجھتی۔
ہاں بچے، اب تم ہمیں سکھاؤ گے؟ برسوں کے تجربے کو چند ڈگریوں کے بھروسے سے تیلی دکھاتے ہو؟ تم سے بھی بھلا کون جیتا ہے؟ تمہاری وکالت سے میں باز آئی۔ اماں نے نہایت کوپ سے اسے بے بھاؤ کی سنا کر بیزاری سے بات ہی ختم کر دی تو وہ زرمینے کے سامنے اماں کے نامناسب رویے پر جزبز ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ آیا۔ کمرے میں بے حد خاموشی تھی، اس لیے پلٹ کر واپس آنا پڑا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ زاہدہ بھابھی کے جاجو کو دل کا دورہ پڑا ہے، دونوں میاں بیوی وہیں گئے ہیں، جبکہ بچیاں اپنی سہیلیوں کی طرف ہیں۔ میں تو اس بچی سے بھی کہہ رہی تھی گھوم پھر آئے، مگر یہ نہ مانی۔ اماں نے تفصیل بتاتے بتاتے زرمینے کی طرف اشارہ کیا تو اس کے چہرے پر تناؤ آ رکا۔ انہیں کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں اماں، پتہ نہیں وہ لوگ کس کماش کے ہیں، کہاں کہاں آنا جانا ہے ان کا۔ ان کے باہر جانے میں سخت خطرہ ہے۔ اس کے لہجے کی سنگینی میں کچھ تھا۔ اماں نے دہل کر اسے دیکھا، جبکہ زرمینے کی پلکیں تحیر اور بے یقینی سے اس کی جانب اٹھی تھیں۔ سوال تھے ان میں۔ یہ امانت ہے میرے پاس، اسی لیے پلیز آئندہ انہیں کسی پروگرام میں شریک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے دونوں کو ساتھ ساتھ سنایا تھا، جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہائے اللہ، تو کیا موئے بندوق لیے گھومتے ہیں؟ اماں سب چھوڑ چھاڑ فکر مندی سے تشویش پر اتر آئی تھیں۔ وہ بحث سے بچنے بچانے کے لیے شانے اچکا کر اٹھ گیا، پھر بولا، عزمی کب واپس آ رہا ہے کراچی سے؟ کل تک تو آنے کا ارادہ تھا، اب کہتا ہے آپ سب لوگ وہاں آ جائیں، میں بار بار چکر نہیں لگا رہا۔ عجیب لڑکا ہے، اب اگلے 15 دن اکیلے رہے گا وہاں۔ اکیلے کیوں؟ نشا کی سسرال میں کتنے ہی لڑکوں سے دوستی ہے اس کی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، آپ لوگ جلد از جلد چلے جائیں، یہی بہتر ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے کہا تو اماں خائف سی ہو گئیں۔ کیوں؟ کیا اس گھر پر دھاوا بولنے کا ارادہ ہے دشمنوں کا؟ زرمینے کی طرف گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھ کر انہوں نے ہراساں ہو کر پوچھا تو وہ ان کی پریشانی سمجھ گیا۔ کم آن اماں، ایسا کچھ نہیں، آپ فکر مت کریں، ہمارا ایڈریس فی الحال نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کے پاس بیٹھتے وہ انہیں کچھ دیر سمجھاتا رہا تو وہ کچھ مطمئن سی ہو گئیں، سو اس نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ نشا مونا واپس آئیں تو مونا سے کافی بنوا کر بھجوا دیجیے گا۔ جاتے جاتے ہدایت کی، ایک تو اس موئی کافی سے اس کی جان نہیں چھوٹتی، مانو نشہ ہے اس کا۔ اماں اونچی آواز میں بڑبڑائیں۔ زرمینہ چپ چاپ بیٹھی دونوں کو سنتی رہی۔ اب بھی خاموش رہی تو اماں نے ہی اسے پکارا، جاؤ بیٹا، ذرا کھانا پوچھ لو اسے، بڑا لاپرواہ ہے اپنی جان سے۔ کھانے کے لیے ہاں کہے تو مجھے بتانا، میں گرم کر دوں گی۔ وہ لوگ تو نہ جانے کب آئیں، ابھی ابھی تو نکلے ہیں۔ اماں نے شفقت سے کہا۔ در حقیقت وہ چاہتی تھیں کہ جلد از جلد زرمینے گھر میں بے تکلف ہو جائے۔ صبح سے بالکل خاموش، بس ایک ہی جگہ بیٹھی تھی، گویا مٹی کی مورت ہو۔ اسے ہلانے جلانے کے لیے انہوں نے قصداً اس سے چھوٹے موٹے کام بھی کروائے، مگر پھر وہی ڈھاک کے 3 پات۔ تاہم اماں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کا خیال تھا مصروفیت ہر غم کا علاج ہے، سو اسی لیے بھی مصروف رہنا چاہتی تھیں۔ جی میں، اماں کے حکم پر جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں جہاں دیدہ عورت تھیں، اس کی سراسیمگی محسوس کیے بنا نہ رہ سکیں، مگر انجان بن کر بولی، ہاں تم ہی، اور بھلا کس سے کہوں گی؟ دیکھو بیٹا، اس گھر میں تمہیں نہ جانے کتنے دن رہنا ہو، اس طرح سب سے خوفزدہ اور الگ تھلگ رہیں تو چند دن میں ہی بنواس لگنے لگیں گے۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں۔ زرمینہ اپنے روم روم پر غلبہ پاتی لرزش کو بمشکل کنٹرول کرتی اٹھی۔ اپنے بابا اور آغا جان کے علاوہ شاید ہی کسی بھی مرد سے اس نے کلام کیا ہو۔ اس کے اطالوی ماں کے یوں بھاگ جانے کے بعد شہرباز نے بہت سختی میں پرورش کی تھی اس کی، حتیٰ کہ اسے اپنے تایا شہباز خان کے گھر جانے اور ان کے بچوں خصوصاً زمان اور دلاور سے میل جول بڑھانے کی قطعی اجازت نہ تھی۔ اسکول بھی صرف لڑکیوں کا تھا، سو وہ اکلوتی ہونے کے باعث مردوں میں صرف بابا سے ہی متعارف تھی، اور ان کے انتقال کے بعد آغا جان سے، جنہوں نے اسے حقیقی شفقت کے معنی سمجھائے تھے۔ ان سے مل کر اسے احساس ہوا کہ سارے مرد اس کے بابا شہرباز کی طرح خودسر، شفاق اور بے رحم نہیں ہوتے، شفیق، ملنسار اور مربی بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم تیمور سے مل کر اس کے اندر مرد کی وہی تعریف دوبارہ سے زندہ ہو گئی تھی، یعنی شفاق، بے رحم اور خودسر۔ خصوصاً کل کے سفر میں جس طرح اس نے درستی کا مظاہرہ کیا تھا، اسے اب کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی، سارے خوف جھلس گئے تھے۔ آغا جان نے جب اسے ذکر کیا کہ وہ اسے اپنے پوتے سے بیاہ رہے ہیں تو اس کے دل میں لمحہ بھر کے لیے بھی خیال نہ آیا کہ وہ شخص فولاد کا بنا ہوگا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی سرزمین دل کی کچی مٹی پر ایک نقش ابھر آیا تھا، اسے مٹانا ناممکن ہی تھا، سو اس نے کوشش بھی نہ کی۔
صبح ہی نشا اور مونا نے اسے پورا گھر دکھا دیا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ بہت خوبصورت تھی۔ اسے یہ گھر دیکھ کر اپنا لاہور والا گھر شدت سے یاد آیا، جہاں ہر شے اس کی منشا اور خوشی سے لائی جاتی تھی، جہاں بابا کی سخت گیر مگر بے تحاشا محبت کا حصار اس کے گرد کھنچا ہوا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے پہلے کافی بنائی، گو کہ اماں نے کہا نہیں تھا، مگر تیمور تو ہدایت دے کر گیا تھا۔ یوں بھی خالی ہاتھ محض اس کے کھانے کا پوچھنے کے لیے جانا اسے ٹھیک نہیں لگا۔ آغا جان کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے ہر طرح کا شہری کام کرنا سیکھ لیا تھا، نہ جانے کب سے وہ اس کی ٹریننگ کر رہے تھے۔ سلیقے سے چھوٹی سی ٹرے میں کپ رکھے وہ اس کے کمرے کی طرف گئی۔ دستک دینے کے بعد بھی جب جواب نہ ملا تو اس نے کپکپاتی انگلیوں سے دروازہ دھکیلا، جو کہ بآسانی کھلتا چلا گیا۔ اندر جھانکا تو گھبرا سی گئی۔ تیمور شاید ابھی شاور لے رہا تھا۔ جب یہ کمرہ خالی تھا اس نے قدرے سکون کا سانس لیا اور اندر چلی آئی۔ بہت سادگی سے سجا تھا اس کا بیڈ روم، نہ جانے کیوں اس کے اندر کوئی لہر تیزی سے سب کچھ اکھاڑتی بچھاڑتی گزر گئی تھی۔ ایک قطعی نئی اور انوکھے سے احساس نے اسے چھوا تھا۔ اگر تیمور نے اسے دل میں جگہ دی ہوتی تو آج وہ اس کمرے میں آ کر رہتی، مگر بعض لوگ دوسروں کے ظرف کا ضرورت سے زیادہ امتحان لے ڈالتے ہیں، جیسے آغا جان نے ہم دونوں کے ساتھ کیا۔ تیمور ساری زندگی یہ نہ بھلا سکیں گے کہ میں شہرباز کی بیٹی ہوں، اور اگر آج بابا زندہ ہوتے تو وہ مجھے گولی سے اڑا دیتے، مگر تیمور علی جاہ کے نکاح میں ہرگز نہ دیتے۔ مگر شاید یہ سب یوں ہی ہونا تھا۔ مجھے تیمور علی کے نکاح میں آنا ہی تھا، جب ہی میرے بابا اور بی بی مجھ سے جدا ہو گئے۔ تقدیر نے اسی سبیل سے ہمیں ملانا تھا، اور اب جانے کس طرح جدا کرے۔ سامنے شائع ٹیبل پر رکھی اس کی تصویر دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار سوچے گئی تھی، ملے ہی کب ہیں جو جدا ہوں گے۔ کوئی اس کے اندر گہرے طنز سے ہنسا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر دوسرے ہی لمحے ذرا سی آواز کے ساتھ واش روم کا دروازہ کھلا اور تیمور باہر نکلا تو اسے اپنے سامنے پا کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، جو اپنے یہاں رکے رہنے کو بھول کر سرپٹا گئی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے؟ کھردرا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ زرمینے کی جان فنا ہونے لگی۔ وہ چھوٹی نانی نے، لفظ بمشکل اس کی زبان پر آئے تھے۔ تیمور جیسے غڑا کر آگے بڑھا اور انتہائی درستی سے اس کا بازو دبوچا۔ شٹ اپ، تمہارا اماں سے کوئی رشتہ نہیں سمجھی، خاص طور پر پری چہرہ کے حوالے سے تو ہرگز نہیں۔ انتہائی شدید تیور تھے اس کے۔ زرمینہ تو جیسے اس کی گرفت میں پڑپڑا کر رہ گئی۔ کافی کا کپ انتہائی اطمینان سے قدم بوس ہو چکا تھا۔ زرمینہ خوف اور دہشت سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے سے جھلکتا جلال اس کی دھڑکنیں سست کیے دے رہا تھا۔ خبردار، جو آئندہ انہیں اس طرز تخاطب سے پکارا تو سمجھی تمہیں آغا جان کے کہنے سے اس گھر میں لے کر آیا ہوں، تو یہ مت سمجھنا کہ میری شہرباز سے نفرت ختم ہو گئی ہے۔ وہ آگ اس کی موت نے سرد نہیں کی تو یہ چند کاغذ کیا کر لیں گے؟ اسے جھنجھوڑتے وہ غیظ و غضب کی انتہا پر نظر آ رہا تھا۔ زرمینہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا نے بھی کبھی اتنے درست لہجے میں اس سے بات نہ کی تھی، نہ ہی کبھی ان تیوروں کا اس نے سامنا کیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کی صفاقی اپنے وجود پر محسوس کی تھی۔ پورا وجود لرزیدہ تھا۔ تیمور نہ جانے اور کیا کہہ رہا تھا، اس کے کان سننے سے قاصر تھے، اور یکدم اسے لگا جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلتا چلا گیا، اور پھر اس کا پورا وجود جیسے کٹے شہتیر کی طرح زمین پر آ رہا تھا۔ تیمور علی جان نے اسے یوں ڈھیر ہوتے دیکھا تو جیسے خواب غفلت سے جاگا۔ اسے بازوؤں سے تھامنے کی کوشش کی، مگر وہ حواس کھو چکی تھی۔ زرمینہ بے اختیار وہ اس پر جھکا تھا۔ اماں گھر میں تھیں، اگر یہاں آ جاتی تو وہ انہیں کیا جواب دیتا؟ اس نے زرمینہ کے رخسار تھپتھپائے، مگر بے سود۔ وہ سرسوں کی طرح پیلی پڑ گئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ شیرباز اور پری چہرہ جیسے مضبوط اعصاب اور دل گردے والے انسانوں کی پرورش کردہ لڑکی اتنی بے حوصلہ ہوگی۔ زرمینہ، اٹھو، ہوش کرو۔ اس کے ریشم جیسے بالوں والے سر کو زانوں پر رکھے وہ اسے بے اختیار پکار رہا تھا۔ لہجے میں تفکر تھا، اماں کا خوف الگ، مگر وہ بھی جیسے اٹھنے کے لیے قطعی راضی نہ لگ رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ذرا سا کس مسائی، اور بالآخر اس نے خوابیدہ سی آنکھیں کھول دیں۔ تیمور پر نظر پڑتے ہی بے اختیار ایک ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی، تیزی سے پیچھے کی طرف سرکی اور دیوار سے ٹیک لگا کر گہری سانسیں لینے لگی۔ تیمور لب بھیچے اسے دیکھ رہا تھا، جو اسے بری طرح خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل اپنے خوفناک اور ہیبت آمیز رویے پر شرمسار سا ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے اسے لرزتے وجود سمیٹ اٹھتا پا کر اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔
آئندہ میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی میرا کوئی کام کرنے کی، انڈرسٹینڈ؟ ایسا کوئی حق نہیں دیا میں نے تمہیں، آئی سمجھ میں؟ اب چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی طرف سے رخ پھیر کر وہ انتہائی سخت اور شفاف لہجے میں بولا تو وہ بمشکل اپنی سسکیاں دباتی باہر نکل گئی۔ تیمور نے بے چین ہو کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے تیمور علی جا؟ تم اپنے نفس کے آگے اتنے کمزور تو نہ تھے کہ بلا تقصیر ایک معصوم لڑکی کو سزائیں دینے پر مصر ہو گئے؟ آخر تمہارے اندر کا وہ مہذب انسان کہاں گیا جو عدل پسند اور حق نواز تھا؟ آخر تم کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ اس کے اندر کسی نے بڑی سختی سے عدالت لگائی تھی۔ وہ اپنے آپ سے گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اماں اکیلی بیٹھی تھیں۔ زرمینیں یقیناً اپنے کمرے میں رو رہی ہوگی۔ وہ اپنا بھٹکتا دھیان بٹانے کی خاطر ان کے پاس آ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ زری نے تم سے کھانے کا پوچھا؟ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے سوال کیا۔ زری؟ وہ اماں کے اس طرح اسے زری کہنے پر چونکا۔ ہاں وہی زرمینیں، بڑی اچھی بچی ہے۔ نشا نے آج سے اسے زری کہہ کر پکارا تو رو پڑی۔ بتا رہی تھی کہ اس کے ماں باپ اسے زری ہی پکارتے تھے، اسی لیے اگر ہم بھی زری کہیں گے تو اسے خوشی ہوگی۔ اماں کی اپنی نرالی منطق تھی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ٹی وی آن کر لیا۔ کچھ پوچھا تھا میں نے، کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ وہ اس وقت سخت ذہنی خلجان کا شکار تھا۔ اچھا تو کافی ہی پی لو، میں بلاتی ہوں زری کو۔ رہنے دے اماں پلیز، ویسے بھی مجھے غیروں سے کام کرانے کی عادت نہیں۔ وہ کچھ جھلا سا گیا۔ لو تو ہم کون سا پہاڑ کٹوا رہے ہیں؟ ارے بیٹا، مصروفیت ہزار غموں کا علاج ہے۔ بچی سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی تو 2 دن گزارنے مشکل ہو جائیں گے۔ اسے مصروفیت کی ضرورت ہے، بہل جائے گی اس طرح۔ یوں بھی لڑکیاں کام کاج کرتے ہی اچھی لگتی ہیں۔ خیر ہے، ہماری منا کو دیکھ لو، وہ تو نشا کو سعادت نے سر چڑھا رکھا ہے، ورنہ اسے تو میں 2 دن میں سدھار دیتی۔ خیر سے سوئی میں دھاگا ڈالنے کا شغل چھوڑ کر وہ اس کی بات کا جواب دینے پر بحث میں اتر آئی تھی۔ تیمور نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، یوں بھی اماں کی باتوں میں صداقت تھی۔ خود اس نے پری چہرہ اور شیرباز کے دیے زخم بھلانے کے لیے پڑھائی میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔ ویسے بیٹا، آج مجھے خیال آ رہا تھا کہ آخر کرامت اس بچی کی شادی کیوں نہیں کر دیتا؟ آخر کو جوان ہے، خوبصورت ہے، پھر شادی کے لیے تو میری نظر میں یہی عمر اچھی ہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اچانک اماں کسی سوچ سے ابھر کر بولی۔ تیمور نے اچانک چونک کر انہیں دیکھا، جیسے انہوں نے کوئی ماورائے عقل بات کہہ ڈالی ہو۔ پھر لاپرواہ انداز میں بولا، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے اماں، ہو سکتا ہے کرامت کو فوری طور پر کوئی مطلوبہ معیار کا لڑکا نہ ملا ہو۔ دل میں کھٹک ہو رہی تھی مگر وہ بولے گیا، تو کیا ہوا؟ اگر ایسا ہے تو کرامت سے پوچھنا، میں دیکھوں گی لڑکا اس کے لیے۔ ماشاءاللہ، صورت شکل تو لاکھوں میں ایک ہے، جیسے چاند کا ٹکڑا۔ اماں یکدم بڑے ارمان سے بولی۔ وہ کم عمری میں ہی شادی کی قائل تھیں۔ نشا اور مونا کے بھی مستقل پیچھے پڑی رہتی تھیں، مگر انہیں اعلیٰ تعلیم کا خوف تھا، سو نشا نے بمشکل ایم اے کے بعد شادی کی حامی بھری۔ یہ الگ بات کہ اب اماں کے طے ہوئے رشتے سے ازحد خوش تھی۔ یہی حال عزمی اور تیمور کا تھا۔ تیمور ہاتھ نہ آتا تھا اور عزمی کے پاس ایک ہی بہانہ تھا، پہلے چاچوگی کریں پھر میں کروں گا۔ سو اب انہیں زرمینے کو دیکھتے یہ نیک خیال آ گیا تھا۔ اماں کے عزائم سن کر اس کے اندر جیسے جنگ سی چھڑ گئی۔ برق رفتاری سے چلتی جیپ راستے میں آئے چھوٹے چھوٹے کنکر بڑی بے دردی سے اڑا رہی تھی اور اپنے پیچھے غبار سا چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ناران کی گلیاں جیسے دہل گئیں۔ شہباز خان اپنے دونوں بیٹوں اور چند اسلحہ بردار آدمیوں کے ساتھ تیزی سے آغا جان کے گھر کی طرف روانہ تھا۔ آج زرمینے کا معاملہ ختم ہی کر دینا بابا جان، مجھے بار بار پھیرے لگانا اچھا نہیں لگتا۔ چاچی پری چہرہ کا دادا بہت اکڑ دکھاتا ہے۔ زمان خان کا انتہائی تنفر اور بیزاری سے بھرا لہجہ خشونت کا مظہر تھا۔ صبر لالا صبر، کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے نا۔ دلاور اپنی گھنی براؤن مونچھوں کو تاؤ دیتا اپنی سوچ کو لفظوں کا جامہ پہنا رہا تھا۔ زمان خان نے اسے خشمناک نظروں سے گھورا۔ شہباز خان نے اپنے دونوں بیٹوں پر نظر ڈالی اور غرور سے مسکرا دیا۔ ہم جیسے اونچے شملے کے لوگ محنت کرنے کے لیے نہیں بلکہ حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ دلاور خان، زرمینے ہمارا خون ہے، ہمارے بھائی کی امانت ہے، اسے ہم کسی اور کے ہاتھوں میں بھلا کس طرح دے سکتے ہیں؟ شہباز خان کے لہجے میں لالچ اور خود غرضی کے ساتھ ساتھ درندگی بھی جھلک رہی تھی۔ چہرے کے سنجیدہ خد و خال میں اب بھی شعلوں کی سی تپش تھی۔ 2 جوان بازو اس کے ساتھ تھے، اسے کسی کا خوف نہ تھا۔ مگر وہ بہت نخرہ کرتی ہے بابا، اسے شادی کے لیے راضی کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو۔
زمان خان نے کچھ دیر سر ہلا کر اتفاق کرتے ہوئے کہا تو شہباز خان کے چہرے پر تناؤ آ رکا۔ نخرہ کرتی ہے تو کرتی رہے، اس بوڑھے کو راہ سے ہٹا کر اپنی حویلی اٹھا لاؤں گا، یہی حل زیادہ بہتر رہے گا۔ شدید غیظ اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگا۔ ایسا کچھ مت کرنا بابا، بہتر یہی ہے کہ پہلے رام کر کے جائیداد کے کاغذات حاصل کر لیں، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، ہم دیکھ لیں گے اسے۔ دلاور نے پھر سے نئی راہ دکھائی تو بیک وقت شہباز خان اور زمان خان نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا۔ تو زنانیوں کی طرح بزدلانہ مشورے نہ دیا کر دلاور، شرم آتی ہے مجھے تجھ سے۔ مرد کو دو فولادی بازو چوڑیاں پہننے کے لیے نہیں دیے گئے۔ زمان خان نے شہباز کو لفظوں کا جامہ پہنایا تو دلاور منہ بگاڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ شہر کی تعلیم اور وہاں کے رہن سہن دلاور خان کے اندر کی بربریت اور سباکی کو ختم تو نہ کر سکے تھے، تاہم اس میں اپنے باپ اور بھائی جتنا غیر ضروری غیرت کا اسٹاک بھی نہیں رہا تھا۔ فطرت اور ماحول نے اس کے اندر کسی حد تک لطیف جذبات بیدار کر رکھے تھے، جن کا اظہار اس نے وقتاً فوقتاً ہو جاتا تھا اور یوں وہ باپ بھائی کے زیر عتاب آ جاتا۔ موسم آج کل گو کہ خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا، پہاڑوں پر تو یوں بھی سردیاں جلد ڈیرا جما لیتی ہیں، مگر وہ تینوں کھلی جیپ میں سفر کر رہے تھے۔ کچھ تو یہ اچھی غذاؤں کا ثمر تھا اور کچھ سرد مزاجی کا اثر۔ جس لمحے وہ لوگ آغا جان کی حویلی پہنچے، شام ڈھل چکی تھی۔ اپنے آدمیوں کو باہر رکنے کا اشارہ کرتے وہ تینوں اندر آ گئے۔ آغا جان اپنی بیٹھک میں آتش دان کے سامنے آرام دہ کرسی پر براجمان تھے۔ زرمینے کی کمی اور اس کے مستقبل سے متعلق خدشات انہیں 2 دن سے مسلسل بے آرام کیے ہوئے تھے۔ 3 سال پہلے وہ ان کی سرپرستی میں اچانک ہی آ گئی تھی۔ کچھ بھی تھا پری چہرہ کی ناخلقی اور نافرمانی کے باوجود اس سے انہیں فطری محبت تھی۔ وہ ان کی بڑی لاڈلی پوتی تھی، حتیٰ کہ نازک پری جو کہ پری چہرہ سے صرف 2 سال بڑی تھی اور بہت فرما بردار اور تابع دار بھی تھی، انہیں جانے کیوں اتنی عزیز نہ تھی۔ کچھ یہ حال تیمور کا تھا، پوتوں میں وہ واحد تھا جسے وہ اپنا دست راست اور سایہ گردانتے تھے، اسی لیے ان دونوں کو رشتے کی ڈور میں باندھتے وہ بے حد خوش تھے۔ مگر وقت کو کچھ اور منظور تھا۔ پری چہرہ تیمور علی جاہ کے لیے نہ بنی تھی، اسی لیے شیرباز خان اسے بیاہ کر لے گیا اور تیمور نامراد رہ گیا۔ تاہم اتنے سال جس تیزی سے گزرے، آغا جان نے یہی سمجھا کہ تیمور بھی حالات سے سمجھوتا کر چکا ہوگا، مگر اس کا حال مختلف تھا۔ ادھر پری چہرہ اتنی جلدی اپنی کم عمری کی نقدی ختم کر گئی اور شیرباز زرمینے کو ان کے حوالے کر کے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اسے خود بھی اپنے بھائی اور بھتیجوں کی خصلت کا اندازہ تھا، جبھی ان کے سپرد نہ کیا بیٹی کو۔ 3 سال کا یہ وقفہ خاصا طویل رہا۔ کچھ تو بڑھاپے میں وقت یوں بھی ٹھہرا ہوا لگتا ہے اور کچھ حالات کی سختی نے بھی لمحوں کو منجمد کر دیا تھا۔ ہر ماہ شہباز خان دھمکتا اور طریقے سے زرمینے کا ہاتھ مانگنے کی کوشش کرتا، مگر اس ضمن میں آغا جان کا ایک ہی موقف تھا: مرنے والے نے بچی کو تمہارے حوالے نہ کیا، یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ تم پر بھروسہ نہ کرتا تھا۔ جب بھائی نے بھائی کو قابل اعتبار نہ جانا تو میں کیسے تمہارا اعتبار کر لوں شہباز خان؟ ان کا لہجہ دبنگ اور انداز قطعیت بھرا ہوا تھا۔ مرنے والے کو مہلت نہ ملی تھی، ورنہ وہ میرا ماں جایا تھا، کیسے مجھے نظر انداز کرتا؟ شہباز خان اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہمیشہ ہی غلط بیانی سے کام لیتا۔ تو پھر مجھے کیوں نہ ہدایت کی؟ وہ اسے شگوف بھری آنکھوں سے دیکھتے جزبز ہو جاتا، تاہم اس کی آمد و رفت سے زرمینیں بری طرح سہم جاتی۔ شہباز خان کے جاتے ہی وہ انہیں بہت رحم طلب نظروں سے دیکھتی تو ان کا دل پسیج جاتا۔ فکر نہ کرو بچے، جب تک میں زندہ ہوں آخری سانس تک تمہاری حفاظت کروں گا انشاءاللہ۔ صدقے دل سے وہ ہر بار اسے تسلی دیتے اور ہر گزرتے وقت نے یہ ثابت بھی کیا۔ شہباز خان اور اس کے بیٹے آہستہ آہستہ زبانی کلامی درخواستوں سے بیزار ہو گئے تو انہوں نے دوسرا طریقہ نکالا۔ ڈرانے اور دھمکانے کے علاوہ حقیقتاً بھی انہیں ضرر پہنچانے سے گریز نہ کرتے۔ چنانچہ تنگ آ کر آغا جان نے زرمینے کو اسکول سے اٹھا لیا، تاہم چونکہ اس کے مرتے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے خوشگوار زندگی دیں گے، سو گھر پر ہی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ مگر جو ہی اس نے انٹر کا امتحان دیا، شہباز خان نے صاف لفظوں میں کہلوا دیا کہ وہ فلاں تاریخ کو نکاح کے لیے قاضی صاحب کو لے کر پہنچ رہا ہے۔ گزرتے دنوں اور ضعیفی نے آغا جان کو کمزور اور نحیف کر دیا تھا۔ شہباز خان کا یہ حکم نامہ انہیں صحیح معنوں میں دہشت زدہ کر گیا۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ ان کے ضعیف سن رسیدہ مشفق بازو زرمینے کی ڈھال نہیں بن سکتے، اسی لیے انہیں جوان خون کی ضرورت ہے
اور ایسے میں اچانک ہی تیمور کا خیال ان کے لیے امید کا چراغ بن کر جگمگایا۔ سو انہوں نے اسے بلاوا بھیجا، لیکن اب جب کہ زرمینیں جا چکی تھی، انہیں بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ انہوں نے دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تیمور کے ساتھ تو یہ دوسری زیادتی تھی، اس کے ظرف اور تحمل سے بڑھ کر انہوں نے اسے آزما ڈالا تھا، اور گو کہ وہ اس آزمائش میں پورا اترا تھا، تاہم اس کی دلی کیفیت اور اس کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوروں اور بھچے ہوئے لبوں سے ہویدا تھی۔ خاص طور پر جب سے زرمینے سے موبائل پر بات ہوئی تھی، انہیں یہ احساس ستا رہا تھا کہ زرمینے خوش نہیں۔ اس کی آواز کیسی روئی روئی سی تھی، یقیناً وہ روتی رہی تھی، مگر عین ممکن ہے یہ آنسو رخصتی کے فطری احساس کی وجہ سے بہے ہوں۔ نئی جگہ، نئے لوگ، انسان یکدم سب قبول بھی تو نہیں کر پاتا۔ وہ خود ہی سوچتے اور پھر خود ہی تعویل دے کر خود کو مطمئن کرنے کی صحیح کر رہے تھے کہ زلف خان نے آ کر شہباز خان کی آمد کی اطلاع دی۔